اللہ نے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی ہے، حضور کی خاندان آل کو کیا شان عطا فرمائی ہے، حضور کے صحابہ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ دیکھ رہا تھا بابا کے چہرے کی طرف، خدا کی عزت کی قسم فرمایا میں دیکھ رہا تھا، میرے بابا کے چہرے سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ بات دوبارہ کہہ۔ میں کہنے لگا کہ ابا مجھے حسنین کریمین نے فرمایا کہ اے میرے نانا کے غلام کے بیٹے نیچے آ، تو فرمایا یہ رسید لے چمڑا لے۔ راوی کہتا ہے اس وقت جو موجود تھا عمر پاک نے فرمایا جا حسنین کریمین کی بارگاہ میں جا کر وہاں پر ان سے یہ وصیت کروا کے آ، لکھوا کے آ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب میں حسنین کریمین کی بارگاہ میں جا کر یہ بات دہرائی تو فرمایا ہاں ہاں تو میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہاں جب میں نے یہ رسید لکھوائی، مہر لگوائی، اپنے بابا کی بارگاہ میں گیا، وہاں جا کر میں نے بابا کو دی تو بابا رونے لگے۔ فرمایا بیٹا یہ میری وصیت یاد رکھنا، کل نفس ذائقۃ الموت، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ وصیت میرے کفن میں رکھنا۔ روح کائنات نے بتا دیا کہ خدا کی عزت کی قسم اگر کائنات میں رہنا ہے تو حضور کے خاندان سے محبت سے رہنا ہے، اگر حضور کے خاندان سے محبت نہیں ہے تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پتا چلا خلیفہ دوم کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ خدا کی عزت کی قسم اگر سب کچھ ملے گا تو مصطفیٰ کے خاندان سے محبت سے ملے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یا علی یا اللہ یا رسول اللہ، مدد کہتے ہیں یا تو یہ ہے حرف ندا، یا علم والے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے بھائی دوست بھی بیٹھے ہیں، نوید صاحب، رانا صاحب جو کہ ہمارے بہت ہی محسن اچھے بھائی ہیں، دوست ہیں۔ پھر حاضری کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ کیسے؟ میں کیا قرآن پڑھ سورہ نمل، حضرت سلیمان تخت دوتے معلق بین السماء والارض، قبیلیاں آپس دے مشورہ کرن لگیاں، ایک بے کو آکھیں سلیمان دا لشکر امدہ پہ گھوڑے چواڑا بنی امتہ لکار دے بے اپنی لینگویج دے سے نکڑا۔ قرآن اکھدے یا ایوہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم، سونا سلیمان تخت دوتے قرآن اکھدے جس ویلے قبیلے حکمے نال مشورہ کیتا، قرآن اکھدے فتبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان مسکرا۔ قرآن اکھدے سوال پیدا تھی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں تو فتوے لگا دیتے ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ جب سلیمان تخت پر آ رہے تھے اس وقت چونٹیاں آپس میں مشورہ کر رہی تھی، ہمیں کہتے ہو کہ یا حرف ندایا والا ہے، اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے جب سلیمان مسکرا پڑے، جناب والا بن دیکھے بغیر دیکھے سینکڑوں میل کی دوری پر چونٹی حضرت سلیمان کو یا نبی کہہ سکتی ہے، یا رسول کہہ سکتی ہے، یا سلیمان کہہ سکتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم سنی حضور کا میلاد منانے والا، صحابہ کی شان بیان کرنے والا، بغیر دیکھے یا رسول اللہ بھی کہہ سکتا ہے، یا حبیب اللہ بھی کہہ سکتا ہے۔ شرعی مسئلہ آخری بات، میں نے شعر پڑھا تھا کہ سر شانی بے نیازی بھول گئی، جس طرف رخ کو پھرایا یار، جس طرف خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر صحابی کی مزار پہ بیٹھے ہو، اللہ نے صحابی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں، سامنے کافروں کا لشکر کھڑا ہے، حضور کو سرخ رنگ کا گھوڑا پسند آ گیا،
جب مصطفیٰ نے وہ لیا، سیر کی وجہ سے گئے تھے، جب لیا تو کہنے لگے کچھ ہی دیر بعد آتا ہوں، اس کی اجرت دیتا ہوں، میرے غلام آتے ہیں۔ شیطان بھی تو نامراد ہے، انسان کو ورگلاتا ہے۔ جب مصطفیٰ آنکھوں سے اوجھل ہوئے، حضور کے میلاد کی تعریف کر رہا ہوں اور حضور نے صحابہ کو مقام کیا عطا فرمایا ہے، وہ کہنے لگے، جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے، ایک شخص آ گیا کہنے لگا دے تو دیا ہے، دے تک تی پر ہی جان نہیں، اے میں کو پسند ہے کتنے نہ اتنے درہم نہ بیچے، میں کہ میں ڈبل دے سن میں کو دے۔ کافر ہاں پھر گیا، آج روح شریعت دو گوال آزمین، پڑھے لکھے حضرات بیٹھن، مصطفیٰ کریم جس ویلے واپس ہیں، آکھن لگے سیاں یا قسم جو قسم میں چینا گواہ تو سنجو، خدا دی عزت دی قسم کیا ہوں ولے آمنہ دلال کلا، آمنہ دلال ہا۔ حضور نے فرمایا جائے میرے سودا تھیا تو تے میں کلے حاضر میں کو اے دسا تو میں کو اتنے درہم دلیتی پھر گئی تو تا کافری قسم چاہے سی۔ حالی حضور گفتگو جاری و ساری ہم تے حضرت خزیمہ سامنے، حضرت خزیمہ حضور دا صحابی دی مزار دے بیٹھو، صحابہ کو حضور نے کیا مقام عطا فرمائے۔ صحابی عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیاں میں گواہی دینا، اے سودا تھے، اے تسا کے تھے، حیران تھی کہ کافر سرخ گھوڑا حضور دی بارگاہ ہے چلا گئے، گال کلیر تھی گی۔ مصطفیٰ کریم جس ویلے اپنے غلامی دی محفل دے وچ بیٹھے ہن، حضور نے فرمایا خزیمہ میری گال سن جائیں، میرے سودا تھی نہ پیا، میں کلا ہم تو ہاں میں کہنا تو کی میں گواہی دیتی کہ میں سودا کتے ہیں۔ جملہ پیش کر دے ماں، وہاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اسا تیرے حکم تو بغیر تو خدا کو خدا ہی نہیں منیا۔ قلندر کوٹ مٹھن فرمیندن کہ خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، سونے کو ڈہتے لکھے دے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد اکیلے گزر گئی۔ فرمایا خدا دی عزت کی قسم، سیاں سا کیا جاڑوں، سید تائیں آنکھے کے نصا فرما قل محبوب فرما کہ میں ہتا ہوں، تائیں آنکھے تا خدا کو منگے، تیرے آنکھیں تے خدا کو منگے دے سے گوڑا کیا چیز ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، حضور کے صحابی کے مزار پر بیٹھے ہو، فرمایا آج روح شریعت کے دو گواہ ہوتے ہیں، مجھ محمد کا اعلان ہے جہاں پر گواہیاں ہوں گی تو کے برابر میرے خزیمہ کی ایک گواہی ہوگی۔ تو شریعت بعد میں ہے، تعظیم مصطفیٰ پہلے، آخری بات سیدنا صدیق اکبر حضور علیل ہیں، اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں، حجرے میں بیٹھے ہیں، صدیق اکبر کو حکم دیا جا صدیق نماز پڑھا۔ میں نے کہا شریعت بعد میں ہے، تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے۔ راوی کہتا ہے 11 صفحے تھی، جتنی صفحے تھی، بعض روایات میں کچھ صفحے تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ شرعی مسئلہ ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی پیچھے ہیں، سینہ قبلے کی طرف سے پھر جائے نماز نہیں رہتی۔ ہر رکن میں 2 مرتبہ حرکت کر سکتے ہو، تیسری مرتبہ حرکت کرو گے نماز نہیں رہے گی۔ مسئلہ بھی سمجھاتا جاؤں، کہتے ہیں سنی کچھ نہیں بتاتے۔ سنو، سرکار نے جب صدیق اکبر فرمایا جا صدیق نماز مصلی پہ جا کے نماز پڑھا، میں نے کہا شریعت بعد میں ہے، تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے۔ تو راوی کہتا ہے جب صدیق اکبر مصلی پہ پہنچے، شریعت کہتی ہے کہ چہرہ قبلے سے پھر جائے نماز نہیں رہتی، شریعت کہتی ہے کہ سینہ قبلے سے پھر جائے نماز نہیں رہتی۔ اب سننا، جب صدیق مصلی پر تھے، سرکار حجرے مبارک سے باہر نکلے، خدا کی عزت کی قسم کتنی صفیں تھیں، جب حضور پچھلی صف سے گزرنے لگے، راوی کہتا ہے کہ خوشبو مصطفیٰ پھیلی، خدا کی قسم
نماز کی حالت میں صحابہ ہتھیلی پر ہتھیلی مار رہے ہیں، نماز نہیں ٹوٹی۔ حضور دوسری صف سے گزرے، صحابہ نماز کی حالت میں ہتھیلی پر ہتھیلی مار رہے ہیں، نماز نہیں ٹوٹی۔ یہاں تک کہ حضور چلتے گئے، صحابہ نماز کی حالت میں ہتھیلیوں پر ہتھیلیاں مارتے رہے، نماز نہیں ٹوٹی۔ خدا کی عزت کی قسم، جب حضور صفیں ختم ہوئی، مصطفیٰ کریم مصلی کی طرف مڑے، صدیق اکبر مصلی پر تھے، نماز کی حالت میں سینہ پھیرا، مصطفیٰ کی طرف دیکھا، نماز نہیں ٹوٹی۔ پتہ چلا کہ شریعت بعد میں ہے، تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے۔ ہم کو یوں در در پھرایا یار نے، لامکاں پہ گھر بنایا یار نے، سر شانی بے نیازی بھول گئی، جس طرف رخ کو پھرایا یار نے، جس طرف رخ کو پھرایا یار نے، اپنے ایک ادنا تماشے کے لیے ہم کو سولی پر چڑھایا یار نے۔ آمین وما علیہ الا اللہ۔